سے آخری نبی تھے اور اپنی نبوت کو مکمل کر کے چلے گئے. آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعین اور مردود ہوگا، وہ شیطان ہوگا، ملحد ہوگا، زندیق ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا. بات سمجھے میری آپ؟ اب یہ کام کس کے منتقل ہوا بھائی؟ علماء کیا، صلحاء کیا، اور صرف علماء اور صلحاء کیا نہیں بلکہ اس امت کے ہر فرد کے آئی کام منتقل ہو گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت میں اللہ نے کہا کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی طرف. کس کو نکالا گیا؟ امہ. لفظ کیا استعمال کیا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. یا لفظ علماء کا استعمال قرآن نے نہیں کیا، امت کا کیا. اور یاد رکھیں امت کے اندر ہر وہ فرد شامل ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ سارے کے سارے اس امت کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. وہ سارے کے سارے اس امت کے اندر کیا ہے بھائی؟ شامل ہے. یہ ان سب کا فرض ہے کہ وہ دین کے لیے تن من دھن جان مال خرچ کرے. آپ نے دیکھا آپ اپنے ایمان کو کیسے پرکھیں گے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی اپنے ایمان کو پرکھو کہ تمہارا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تم مومن ہو یا نہیں ہو، تو آپ کیسے پرکھیں گے؟ قرآن نے پرکھا اس کو. قرآن نے بتایا تم کیسے پرکھو گے. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ہدایت کا، تم نیک ہونے کا، تم تقوی کا سرٹیفکیٹ چاہتے ہو تو فَإِنْ آمَنُوا، یہ قرآن کی آیت پڑھ لو میرے بھائی. فَإِنْ آمَنُوا، تم ایمان لاؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ ایمان لائے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ فقط کا لفظ آیا. بس تحقیق اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے مواصلت رکھتا ہے تو تم ہدایت یافتہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے دوستو، صحابہ نے دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کے لیے کون کون سے اعمال کیے جو ہم نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے ہر امتی سے، مولوی سے نہیں. میں نے آیت پڑھی کنتم خیر امت. علماء تو انبیاء کے وارث سے، انہوں نے جامعہ سعود للبنات قائم کر دیا، للبنین قائم کر دیا، پیر نصیر الدین اس کو قائم کر کے دنیا سے چلا گیا. امت کے ہر فرد کا، امت کی ہر بیٹی کا، امت کی ہر ماں کا، امت کی ہر بہن کا، امت کے ہر بزرگ کا یہ فرض ہے کہ اب اس کو چار چار لگائے. یہ صرف انتظامیہ کا نہیں ہے، امت کے ہر فرد کا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے. اس لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی طرف نکالا گیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے نکالا گیا؟ تأمرون بالمعروف. قرآن نے اس کی تصریح بھی کر دی. اس سے نہیں نکالا گیا کہ تم لوگوں کو دھوکے دو، لوگوں سے مال بٹورو، لوگوں کے پاس پیسوں کے لیے لاؤ، لوگوں کے پاس اپنی حاجات کے لیے جاؤ، لوگوں کے پاس دنیاوی معاملات کے لیے جاؤ. بے شک اس کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن تصریح کر دی قرآن نے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو. دین کی غرض سے جاؤ، دین کی غرض سے ملو، دین کی محبت سے، دین کی طرف سے سلام کرو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر جاننے والے اور انجانے کو سلام اس لیے کرو کہ یہ مسلمان ہے، آج تو ہم سلام بھی نہیں کرتے نا جس کو نہیں جانتے، آج تو ہم مصافحہ بھی نہیں کرتے جس کو نہیں جانتے. حالانکہ نبی نے فرمایا وہ آدمی زیادہ ثواب کا مستحق ہے جو اسلام میں پہل کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا پھیلاؤ تم اسلام کو
جسے جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی۔ میرے دوستو، جہاں بندگی کا معاملہ آتا ہے، پھر آپ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک آپ اسلام میں جھگڑے ہونے چاہیے، اسلام کے نظام میں جھگڑے ہونے چاہیے، اسلام کے سسٹم میں جھگڑے ہونے چاہیے، اسلام کے احکامات کے اندر جھگڑے ہونے چاہیے، تب جا کر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو۔